علی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، اس ویڈیو کو جتنا چاہیں شیئر کر دیں، کیونکہ آج اچھی نیتوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ 23ویں شب ہے، مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی روضہ رسول کا، مسجد نبوی شریف کا دیدار بھی کریں اور درود بھی وہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو میں شب قدر کے بارے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، کہ جب بھی شب قدر یعنی خاص طور پہ طاق رات ہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ بار بار پڑھتے رہا کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یعنی اگر اس طرح یہ پڑھتے رہیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اگر یہ توجہ بھی رہے گی تو پڑھنے کا لطف بھی اور آئے گا۔ تو 21، 23، 25، 27 یا 29، یہ 5 طاقراتیں بڑی اہم ہیں، اور ان 5 طاقراتوں میں خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے نوافل فیضان رمضان میں بھی لکھیں۔ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ پیجز بھی شیئر کر دوں گا کہ جو نوافل پڑھنے والے ہیں، تاکہ آپ بھی اس کو آگے شیئر کریں اور پڑھیں جو نوافل طاقراتوں میں خاص طور پہ پڑھنے والے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں، اور ماشاءاللہ مسجد نبی شریف کی بہاریں ہیں، جنت البقیع بالکل ہمارے سامنے ہے۔ یہ انشاءاللہ آج دنیا میں بھی ہم جنت البقیع کے قریب ہیں، یہی ہمارا یوں سمجھیے ایڈریس ہے۔ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جنت البقیع ہمارا مدفن ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، مدینہ پاک کا ادب نصیب کرے، اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ کرے۔ فطرے کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں، شاید دیکھیے، فطرے کے بارے میں مجھے یہ بتانا تھا کہ فطرہ واجب ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، لیکن فطرے میں نارملی ہم کرتے کیا ہیں کہ سب سے کم والا فطرہ دیتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں اگر 100 روپے ہے تو 100 روپے دیتے ہیں، عرب شریف میں نارملی 11 ریال ہے تو لوگ 11 ریال دیتے ہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے، دیکھیں نا، ہم لائف اسٹائل تو ہمارا بڑا ہیوی ہے، کچھ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، اچھے علاقے میں رہتے ہیں، تو جب اللہ نے دوسروں سے اچھا بنایا ہے تو مجھے فطرہ بھی اچھی کوالٹی کا دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ احادیث میں صرف گندم کا فطرہ مینشن نہیں ہے، بلکہ کھجور کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کشمش کا فطرہ بھی ہے۔ تو عرب شریف میں جو ہے وہ اجوا کھجور کا فطرہ دے دے 250 ریال ہے، نارمل کھجور کا فطرہ دے دے تو 60-70 ریال ہے، تو جو کا فطرہ دے تو یہ 50 ریال ہے۔ اسی طرح پاکستان میں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن لویسٹ فطرہ گندم کا ہے، اور آگے کشمش تک کا دیں۔ تو یہ شکر کا انداز ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے لاکھوں سے اچھا بنایا، تو میں پھر تیری راہ میں خرچ بھی اچھا والا کروں۔ یعنی یہ دل دیکھے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو اچھا، ایک اور عجیب بات ہے، نارملی جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا جانور ضرور کرتے ہیں قربانی کا، شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے کیسا جانور آیا ہے، اب بڑا سا گھر ہو، چھوٹا سا بکرا ہو، تو لوگ باتیں کریں گے، لیکن فطرہ کوئی نہیں دیکھتا، تو جا کے چپکے سے ہم سب سے سستا والا فطرہ دے آتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار گندم کا نہیں، بالکل جس کی جتنی حیثیت، کوئی جو کا دے، کوئی کشمش کا دے، کوئی اجوا کھجور کا دے، زیادہ دیں گے تو زیادہ انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین کا کتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو برائے کرم اپنی دعوت اسلامی کو بھی دل کھول کر اپنے عطیات دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں دعوت اسلامی کو اپنا حصہ نہیں ملایا تو ضرور ملائیں، فطرے میں حصہ ملائیں، تاکہ یہ پیغام آگے چلتا رہے، دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی اسی طرح پہنچتی رہے۔ میں بھی دعا گو ہوں، آج بڑی رات ہے یہاں پر، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ کو قریب سے مسجد نبوی شریف کے مناظر دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ شب قدر کے نوافل جو ہیں اس کی انشاءاللہ پکچر جو فیضان رمضان میں لکھا ہے وہ آپ کو بھیج دوں، پڑھ لیجئے گا اس کو۔ اور ابھی ہم نے ایک سلسلہ بھی کیا ہے، امید ہے کہ میرے پیج پہ وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، ایک قصہ ہے قرآن سے جس میں شب قدر ہی کے فضائل اور شب قدر کی اعمال اس میں ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے مسجد نبوی شریف کا قریب سے نظارہ کیجئے، بلکہ مشورہ دوں گا دنیا میں جہاں کہیں کھڑے ہو جائیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، أسألك شفاعة يا رسول 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 الله۔ چلیے میں انشاءاللہ
میں اپنے ناظرین کو انشاءاللہ شب قدر کی کچھ نوافل بتا دیتا ہوں، اس کو سن لیجیے. پیچھے آ جائیں. ابن ماجہ کی حدیث آپ کو سناؤں گا. اس سے پہلے ایک آپ کو شب قدر میں جو 4 نوافل پڑھنے ہیں. شب قدر میں اخلاص ابن ماجہ پر تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بالخصوص طاق راتوں میں کثرت سے نوافل پڑھیں. اب شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ انا انزلنا جو سورہ قدر ہے وہ 3 مرتبہ اور قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ مقبول ہوگی. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے. سورہ فاتحہ، اس کے بعد انا انزلنا 3 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. تو یہ ہر طاق رات کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی. اور ایک اور دعا حدیث میں آیا ہے کہ جس قدر ہو سکے زیادہ پڑھیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اس کو جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اس کو پڑھتے رہا کریں. میں انشاءاللہ اس پیج کو انشاءاللہ پکچر لے کر آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو میں انشاءاللہ الگ سے بھی پوسٹ کر دیتا ہوں. یہ عجائب القرآن پیج نمبر 409 ہے اور اس پہ پوری تفصیل موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.